بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو نور العزا کا آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے فصل فی بیان احکام السؤر، جھوٹے کے احکام کے بیان کے بارے میں یہ ہماری فصل ہے، یعنی پانی جھوٹا ہو تو اس کے ساتھ طہارت کا کیا مسئلہ ہوگا، کیا مسائل درپیش ہوں گے، تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ بہت چھوٹا سا سبق ہے تو اس کو ہم جلد فارغ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ فصل کیوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فصل کا کیا مطلب ہے، جس کا سبق نمبر 1 میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب، باب اور فصل سے کیا مراد ہے، ان کی تعریفات وہاں پر بھی بیان کی تھی۔ بہرحال یہاں پر فصل ہے تو میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ کہتے ہیں کچھ مسائل کو عظمت کے پیش نظر الگ ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اب یہاں پر اس کو الگ ذکر کیا جو جھوٹے کے احکام ہیں، تو یہ عظمت ان کی علیحدہ تھی، علیحدہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے کہ جھوٹے کے احکام کی کتنے مسائل ہیں، تو اس لیے اس کو فصل کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور احکام سؤری، تو یہ سؤر جو لفظ ہے اس کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے واؤ کے اوپر، تو اب یہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ ایک لفظ ہے سور البلد، بلد مطلب شہر، تو سور البلد اس کا مطلب ہوگا کہ جو شہر کے آس پاس جو دیوار ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں سور۔ تو پھر دیکھیں کہ جھوٹا کہاں اور دیوار کہاں، تو معنی کتنا خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ جو حمزہ ہے یہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ آگے ہیں والماء القلیل، کہ مائع قلیل، اذا شرب منہ حیوان یکون علی 4 اقسام، تو مائع قلیل کیا ہے یہ ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں پہلے سبق میں، پھر میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ مائع قلیل تو یہ فقہ کے اندر باقاعدہ ایک اصطلاح ہے۔ اب اس کے لیے دا دردا لفظ بھی بولا جاتا ہے نا مائع قلیل کے لیے، کہ دا دردا سے کم ہو، تو دا دردا سے کم ہو، اب یہ لفظ پرانا ہو چکا ہے، تو اب اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، 225 فٹ کر لیں آپ، جو فٹ ہوتا ہے نا، تو 100 ہاتھ، تو ہاتھ سے کیا مراد ہے، یعنی انگلیوں آپ کی جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کی کونی ہے، تو یہ آپ کا ایک ہاتھ شمار ہوگا۔ تو اس طرح 100 ہاتھ ہو تب یہ دا دردا، یعنی 100 ہاتھ سے کم ہو تو یہ دا دردا سے کم ہوگا اور یہ مائع قلیل ہوگا۔ اسی طرح آپ گزوں کے اندر حساب کرنا چاہتے ہیں تو 25 گز بنے گا، اور فٹ کے حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 225 فٹ بنے گا۔ تو اب ان سے کم ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ پانی قلیل ہوگا، مائع قلیل استعمال ہوگا اس کے لیے لفظ۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اگر مائع قلیل ہو، جس طرح میں نے یہ ساری تفصیل عرض کی، تو اس سے کم ہو، مائع قلیل ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس سے اگر حیوان نے پانی پیا تو پھر کتنی قسمیں ہیں، کہتے ہیں اس پانی کی پھر 4 قسمیں ہیں، کہ کون سا پانی، مطلب جس طرح کا حیوان ہوگا، انسان ہوگا یا دیگر جانور وغیرہ ہوں گے تو اسی حساب سے پھر اس کا حکم ہوگا۔ کہتے ہیں ایسے پانی کو کیا کہتے ہیں، یسمى سؤرا، اس کو جھوٹے پانی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہو گیا۔ بہرحال 4 قسموں سے القسم الاول کہتے ہیں طاہر مطہر، کہ وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہے۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، کہتے ہیں اس سے مراد وہ پانی ہے جسے آدمی نے پیا ہو یا گھوڑے نے پیا ہو یا ان جانوروں میں سے کسی نے پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اب آگے آئیے القسم الثانی، تو دوسری قسم کون سی ہے جھوٹے پانی کی، کہتے ہیں ناجسن، ٹھیک ہے، پچھلی کیا تھی، پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، دوسری قسم ہے کہ وہ ناپاک ہے، لا يجوز استعمالہ، اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ أَوْ شَيْءٌ مِّن سِبَاءِ الْبَهَائِمِ، کہتے ہیں یہ کون سا پانی مراد ہے، کہتے ہیں جس سے کلب یعنی کتے نے پانی پیا ہو، خنزیر نے پیا ہو یا چیر پھاڑ کرنے والے درندوں نے پیا ہو۔ اب ان کی مثالیں آگے دیتے ہیں، کہتے ہیں کل فاہدی، جیسے چیتا، وذئبی اور بھیڑیا، تو ان میں سے کسی نے پانی پیا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا، لا یجوز استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ آگے قسم ثالث کہتے ہیں مکروہ استعمالہ، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، مع وجود غیرہ، اگر ایک طرف پانی ہے مکروہ اور دوسرا پانی ہے مطلق، یعنی صحیح پانی پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، تو کیا یہی یہاں کے ذکر کر رہے ہیں مع وجود غیرہ، کسی اور پانی کے، مائع مطلق کے آپ کے پاس موجودگی کے ساتھ ساتھ مکروہ پانی بھی ہے، تو اب مکروہ کو استعمال کریں گے تو مکروہ پانی آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں، صرف یہی پانی پڑا ہوا آپ کے پاس، تو اب یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو اب مکروہ کیوں نہیں ہوگا، اس پر کیا دلیل ہے، تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے
کہ آپ کے پاس صرف مکروہ پانی ہے، جس مطلب وہوا سور الحرتی، مطلب بلی کا جھوٹا پانی، اسی طرح دجاجہ المخلات یعنی جو گلیوں میں چھٹی پھرنے والی یعنی آزاد پھرنے والی جو مرغیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وسباء الطیری، اور اسی طرح پھاڑنے والے پرندے جیسے شکرا کسکری، شکرا و شہینی، باز والحداتی، اور چیل وسواکن البیوتی، اور جیسے گھروں میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں جیسے فارا جو چوہا ہوتا ہے، لل اقرب نہ کہ بچھو۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے استعمال شدہ پانی کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ پانی۔ تو اب ان کا پانی استعمال کرنا کسی اور پانی کی موجودگی میں تو درست نہیں رہے گا، اور اگر کوئی پانی موجود نہیں ہے مائع مطلق وغیرہ تو اب اس کو استعمال کریں گے تو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مائع مکروہ ہے، یعنی یہ جو قسم بیان کر رہے ہیں ہم، قسم ثالث، اب صرف یہ والا پانی آپ کے پاس ہے اور پانی نہیں ہے، تو اس کے موجودگی کے اندر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو تیمم کا جائز نہ ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ استعمال آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اور یہ جو مکروہ بیان کیا گیا یہ کراہت تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے قسم رابع، مشکوک فی طہوریتہ وہو سؤر البغل والحمار فإن لم یجد غیرہ تودع بہ وتیمم۔ کہتے ہیں چوتھی قسم وہ مشکوک پانی کے بارے میں کہ اس کی طہارت کے اندر شک ہوتا ہے، وہ کون سا؟ کہتے ہیں بغل، خچر کا پانی، خچر کا جھوٹا، اسی طرح حمار، گدھے کا جھوٹا پانی۔ تو کہتے ہیں اگر پانی اور نہیں ہے اس کے علاوہ تو کہتے ہیں ان کے ساتھ وضو بھی کر لے اور ساتھ میں تیمم بھی کر لے، اور ثم صلی، پھر نماز پڑھے، تو اس طرح اس کے لیے کوئی پریشانی اور کوئی کمی نہیں باقی رہے گی، بلکہ اس کے لیے مسئلہ درست ہو جائے گا۔